طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے. اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہوگی. اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا ہو. آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے. ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا ہو. تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں. دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے نہیں دینی، پھر مانگتا ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی، جھڑکی بھی دے دیتی ہے. لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے. تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہیں. ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی. کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے. اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں. پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں. تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے. جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد. یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا. اتنی غفلت بھری دعا. تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا. تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی. دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں. آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے. آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہو. مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی
اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے۔ اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس انداز میں دعائیں مانگنا، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں۔ تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں نا وہ پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا۔ اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال۔ ایسے تڑپ کی اس نے دعا مانگی، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔